بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 2. صابرین کون ہیں، ان کی اب صفت بتائے گی. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہیں صابرین. اس وقت نیگیٹو باتوں کی بجائے کیا بولتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے اور جانا بھی تو ہمیں اسی کی طرف ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی آخرت میں اسی کی طرف پلٹنا ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں جانا. جو دیا اسی نے دیا، جو لیا اس نے لے لیا، ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں، تو اس لیے ناراض ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. تو جو صبر کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس واپس جائے گا تو اس سے بہتر پائے گا. اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا. تو مشکل وقت میں انسان کو راضی رہنا چاہیے. دیکھیے کہ اس کے بھی درجے، صبر کے بھی درجے. پہلا تو ہے جو ناراضگی کا ہے، کہ انسان مصیبت آئی تو انسان ناراض ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخص پر. حدیث میں آتا ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. من ضرب الخدود، جو اپنے گال پیٹے، منہ پہ تھپڑ مارے. وہ شق الجیوب، اپنے کپڑے پھاڑے، گریبان پھاڑے، اس کام سے کوئی تعلق نہیں. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے. ایسا شخص جو مصیبت تکلیف کے وقت اپنے بال نوچے، کپڑے پھاڑے، ٹکرے مارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کام سے کوئی تعلق نہیں. چیخ پکار کرنا اور ایسی باتیں کرنا یہ جہالت کی علامت ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے. یہ ہے ایک رویہ. دوسرا کیا؟ صبر کا. صبر کیا کہ انسان اپنے جذبات کنٹرول کر لے، آنکھوں سے آنسو بہیں لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے. صحابہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں اے ابراہیم، ہم تیرے فراق جدائی پر غمگین ہیں، آنکھ آنسو بہاتی، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے. تو یہ کیا ہے؟ صبر. پھر اگلا درجہ ہوتا ہے رضا کا، کہ صرف صبر ہی نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی، مطمئن. وہ جو دل میں ایک بہت قلق اور غصہ اور غم ہوتا ہے نا، اس کا بھی ٹھنڈا ہونا، دل کی بے چینی کا نہ ہونا. کوئی خبر سنے تو انسان کہ رضیت باللہ ربا، کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہوگی، جو اللہ کی مرضی. کچھ لوگ مصیبت آنے پہ کیا کہتے؟ جو اللہ کو منظور تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا درجہ جو ہے وہ شکر کا ہے، کہ شکر ہے اللہ کا جس نے بڑی مصیبت سے بچا لیا. کچھ لوگ صرف صبر کرتے، کچھ رضامندی کا اظہار کرتے، اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، تقدیر پر راضی ہیں، اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بھی شکر کرتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث میں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر، جو چیز چلی گئی اس سے بہتر عطا کر. تو بات یہ ہے کہ جو شخص بہتر کی امید رکھتا ہو اور مایوس نہ ہو، اللہ سے توقع رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. اور یہ شکر کا درجہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں یاد دہانی کرا دی، اللہ نے بڑی مشکل سے بچا لیا. اور کسی کا قول ہے ان حلاوت اجرہا انستنی مرارت صبرہا، کہ اجر کی حلاوت نے، اجر کے توقع نے مجھے صبر کی کڑواہٹ بلوا دی. یعنی صبر کرتے وقت جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کڑواہٹ بھی نہیں رہی، دل میں کوئی شکوہ ہی نہیں گیا، بلکہ تکلیف آنے پر بھی دل ویسا ہی مطمئن اور خوش. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، اس نے میرے لیے اس سے بہتر چاہا ہے. تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کہ جب انسان مصیبت پر شکر ادا کرنے والا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت کا انتظار کرے، اور نہیں، اس سے تو عافیت میں رہنے کی دعا مانگے، لیکن جب آ جائے تو پھر اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے. کم از کم
اور راضی ہو اس سے بڑھ کر، اور شکر کرے اس سے بھی آگے کے معاملے پر.